اپنی زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر 100% سچ بولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا there is no direct communication، میری کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندوں سے نہیں ہے، اس گورکھ دھندے کو نکال دو ذہن سے، اس فتنے کو نکال دو۔ اور جس سے وہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اس کے کلام کی شان بھی دیکھیے پھر کیا ہے۔ حتیم میں کعبۃ اللہ کی میزاب رحمت کے نیچے کھڑے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ غیب سے ندا آئی، غیب سے ندا آئی اسی مقام حتیم پر کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے اپنے مقبول، محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ اور جس سے وہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اس کے کلام کی شان بھی دیکھیے پھر کیا ہے۔ اندر سے آواز آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کہ معین الدین کو بلاؤ۔ اندر چلے گئے، میرے آقا نے اپنے جمال جہاں آرا سے بے نقاب کر کے نواز دیا، بے نقاب کر کے نواز دیا، اور وہاں حکم فرمایا معین الدین ہندوستان جاؤ اور قیام اجمیر میں رکھو، تمہارے دم قدم سے اس سرزمین پہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اب آفیشلی نائب مصطفیٰ اور عطا رسول بن کے آ گئے۔ خواجہ اجمیر خاص بات بتا رہا ہوں، 57 دن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اکتساب فیض میں رہے، 57 دن 57 دن حضور غوث پاک کی صحبت اور اکتساب فیض میں رہے۔ جب فیض پا لیا تو عرض کیا حضور اب عراق مجھے دے دے، عراق مانگا، فرمایا معین الدین عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، کہ حضور عراق دے دیں تاکہ ڈیوٹی لگا دیں عراق کی، فرمایا عراق عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ ہند کے سلطان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہو گئے۔ غوث پاک نے فرمایا تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز یا جتنے بھی ولایت کے آخری درجے پر پہنچے، قطبیت میں سے انہیں غوث کا درجہ عطا کیا۔ اور حضور خواجہ غریب نواز، میں جس کسی کو اختلاف ہو پھر معذرت کے ساتھ، تو یہ فقط غوث نہیں، یہ وہ غریب نواز ہیں، یہ وہ قطب ہیں، یہ وہ قطب المشائخ ہیں، یہ وہ غوث الاولیاء ہیں جو خود غوث نہیں بلکہ کئی غوث بنانے والے ہیں۔ اللہ کا شکر 100% سچ بولتا ہوں۔ Whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims, is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے۔ اللہ کا شکر 100% سچ بولتا ہوں۔ He was formulating the Sharia law. I was totally against it. So you are against the blasphemy law? Number two, finally, when this law was made, President Zia-ul-Haq never consulted me. And I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Zia-ul-Haq. First of all, after clarifying the situation, that I was never a part of shaping in the parliament. تو میں اس لیے تعدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C، یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں
کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا یہ قانون. یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا. میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں ہے کہ میں نے تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں. اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں. ان کا قلم میں. اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں.